اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من کان عدوا لجبریل، اے نبی آپ کہہ دیں جو ہے دشمن جبرائیل کا۔ یہ نبی کریم سے بعض یہودیوں نے کہا کہ وہی جبرائیل علیہ السلام لاتے ہیں تو ہماری تو جبرائیل سے جو ہے دشمنی ہے، عداوت ہے، کیونکہ ہماری قوم پر واقعات حائلہ اور احکامات شاقہ جو ہیں انہی کے ذریعے سے آتے رہے، یعنی کہ ہماری قوم پر عذاب وغیرہ یہ وہ۔ تو اگر میکائیل وہی لاتے تو وہ ہم شاید مان لیتے، کیونکہ میکائیل تو خوب ہیں، بارشیں اور رحمتیں ان سے منسوب ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا پھر اس میں جواب بتایا ہے کہ کیا ہے۔ آپ اے نبی کہہ دیں من جو کانا ہے عدوً دشمن جبرائیل کا، فإنہ بے شک وہ جبرائیل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کا کیا کام ہے، فإنہ کہ بے شک وہ نزلہ اتارتا ہے اس قرآن کو علی قلبک آپ کے دل پر، بإذن اللہ اللہ کے حکم سے۔ یعنی کہ ان کو اگر عداوت دشمنی ہے بھی صحیح جبرائیل سے تو اس میں اس چیز کا کیا واسطہ؟ آپ یعنی کہ اس چیز کو دیکھیں کہ یہ حکم کس کی طرف سے رہا ہے، یہ ہے کیا چیز، قرآن خود کیا چیز ہے اور آیا کس کی طرف سے ہے۔ آپ اس سفیر کو کیوں دیکھ رہے ہیں کہ وہ تو سفیر ہے، وہ تو لانے والا ہے ایک طرح سے آپ کے دل پر ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے جو ہے اس کو ثبت کرتا ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ، وہ تصدیق کرنے والا ہے وہ کتاب یا قرآن اس چیز کی بین یدیہ جو ان کے پاس ہے، یعنی کہ وہ کوئی نئی چیز تو نہیں لا رہا، وہ تو ان کے پاس ان کو پہلے پتہ ہے کہ تورات میں کہ نبی کی خوشخبری ہے، اس میں قرآن کی خوشخبری ہے، اس میں جبرائیل علیہ السلام تو یہی کام کر رہے ہیں کہ وہ وہی لا رہے ہیں اللہ کی طرف سے نبی کریم کے دل پر۔ وہدن اور وہ ہدایت ہے قرآن، وبشریٰ اور خوشخبری ہے للمؤمنین مومنوں کے لیے۔ آپ کہہ دیں جو بھی ہے دشمن جبرائیل کا تو سن لو کہ بے شک وہ جو ہے نزلہ اتارتا ہے علی قلبک، ان کے اس قرآن کو مراد اس قرآن کو علی قلبک اے نبی تمہارے دل پر، بإذن اللہ اللہ کے حکم سے، مصدقا لما بین یدیہ وہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کی جو ان کے پاس ہے، اس سے پہلے کتابوں کی، یعنی کہ وہدن اور ہدایت ہے، وبشریٰ اور خوشخبری ہے للمؤمنین، وہ قرآن خوشخبری ہے مومنوں کے لیے۔ من کان عدوا للہ، فرما دیں اے نبی جو بھی ہے دشمن، کانا ہے عدوً دشمن للہ اللہ کا، وملائکتہ اور فرشتوں کا اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا، وجبریل اور جبرائیل کا، ان کے جو دشمن ہے، ومیکال اور بے شک میکال کا بھی جو دشمن ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے لیے تو سارے برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے معزز مقرب فرشتوں میں سے ایک ہے جبرائیل علیہ السلام، اور اسی طرح میکائیل علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فإن اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ عدو دشمن ہے للکافرین کافروں کا، وَلَقَدْ اور بے شک انزلنا ہم نے اتارا الیک تیری طرف، اے نبی ہم نے اتارا تیری طرف آیات اتاری، بینات واضح روشن آیات ہیں جو ہم نے تیرے پاس اتاری ہیں، ان میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ وما یکفر بہا اور نہیں انکار کرتا ان کے ساتھ، الا الفاسقون مگر نافرمان لوگ، جو نافرمان ہے وہی اس کا انکار کرتے ہیں، نافرمان سے مراد وہی کفار۔ اوکلما عاہدوا عہدا جب بھی انہوں نے کوئی وعدہ کیا عہدا کوئی وعدہ، نبذہ اس کو توڑ دیا یا پھینک دیا، ٹھیک ہے۔ یہ وعدہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ وعدہ انہوں نے تورات میں کیا تھا کہ ہم قرآن پر، ہم آخری نبی پر ایمان لائیں گے۔ اوکلما عاہدوا جب بھی انہوں نے وعدہ کیا عہدا کوئی وعدہ، نبذہ اس کو توڑ دیا یا پھینک دیا اس کو، فریق ایک جماعت نے منہم ان میں سے، ایک جماعت نے ان میں سے اس وعدے کو توڑ دیا، بل اکثرہم بلکہ اکثر ان کے لا یؤمنون وہ ایمان نہیں رکھتے، یعنی کہ ان یہودیوں میں سے بہت کم تھے جو نبی کریم پر ایمان لائے، اللہ فرماتے ہیں اکثر ان کے جو ہیں وہ ایمان نہیں رکھتے، اس وعدے پر انہوں نے تقریباً نے توڑ دیا۔ ولما جاءہم اور جب آئے ان کے پاس رسول من عند اللہ اللہ کی جانب سے، عندہ طرف جانب سے، اللہ مصدق لما معہم وہ تصدیق کرنے والی اس چیز کے ساتھ جو ان کے پاس تھی، یعنی کہ رسول بھی آئے اور اس چیز کے ساتھ آئے وہ جو تصدیق کرنے والی تھی اس چیز کی جو ان کے پاس تھی، پہلے سے کتابوں کی تصدیق کرنے والا، یعنی کہ
قرآن جو ہے یہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ ولما جاءہم، جب بھی آئے ان کے پاس رسول من عند اللہ، اللہ کی جانب سے، مصدق لما معہم، تصدیق کرنے والے اس چیز کی جو ان کے پاس ہے، نبذا، پھینک دیا، فریقون، ایک جماعت نے، من الذین، ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتاب، جن کو دی گئی ان کے اہل کتاب میں سے ایک جماعت نے پھینک دیا کتاب اللہ کی کتاب کو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، وراء ظہورہم، وراء پیچھے، ظہور پیٹھ کے پیچھے، اپنی پیٹھوں کے پیچھے انہوں نے وہ کتاب پھینک دی، مطلب اس پر عمل ہی نہ کیا، غور ہی نہ کیا، کأنہم، گویا کہ وہ لا یعلمون، وہ جانتے ہی نہیں ہیں، گویا کہ وہ ان کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری تورات میں جو ہے آخری نبی آئے گا، ہماری تورات میں ہے کہ قرآن آئے گا۔ انہوں نے ایسے یعنی کہ بیہیو کیا ہے کہ اللہ کی کتاب کو پیچھے پھینک دی ہے، گویا کہ وہ اس چیز کو، یعنی کہ اس احکامات کو یا اس باب سے، اس چیپٹر سے وہ گزرے ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور انہوں نے پیروی کی وہ جو پڑھاتے تھے، سکھاتے تھے شیطان، علی ملک سلیمان، ملک مطلب بادشاہت، اعلیٰ پر، سلیمان رضی اللہ عنہ، سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں، بادشاہت میں، جو شیطان یعنی کہ ان کو سکھاتے تھے جادو وغیرہ، انہوں نے اس چیز کی اتباع کی، ٹھیک ہے، جو پڑھتے تھے شیطان، تو انہوں نے اس کی اتباع کی، مطلب یہ شیطان حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو ہے وہ جادو سکھاتے تھے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے یہودیوں نے اس چیز کی اتباع کی، وما کفر سلیمان، اور نہیں انکار کیا، نہیں کفر کیا تھا سلیمان نے، ولکن الشیاطین، اور لیکن شیطان، کفروا، انہوں نے کفر کیا تھا، وَيُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو۔ اس میں بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ معجزات عطا فرماتا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح حضرت سلیمان کے بھی بہت سے معجزات تھے، تو اس زمانے میں کچھ شیاطین جو تھے وہ لوگوں کو جادو وغیرہ سکھاتے تھے، اور یہ معاملہ جو تھا وہ مشتبہ ہو گیا کہ لوگوں نے نا جادوگروں کی بھی جو ہے وہ اتباع شروع کر دی، ان کو بھی ایک طرح سے انبیاء کا درجہ دینے لگے کہ ان کے ہاتھ سے بھی جو ہے وہ غیر معمولی چیزیں رونما ہو جاتی ہیں، یہ فلاں فلاں، تو معاملہ گڈ مڈ ہونے لگا تھا کہ آیا جو انبیاء کے پاس معجزات ہوتے ہیں وہ بھی جادو ہیں، یا جو شیطان یا جن کے جو جادو سکھا رہے ہیں جو گمراہ لوگ ہیں، کیا وہ بھی یا وہ اچھے لوگ ہیں، اسی طرح ہو گیا تھا معاملہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے معاملہ نا کلیئر کر دیا یہاں پر اس میں، کہ جو سلیمان علیہ السلام وہ کفر نہیں کرتے تھے، وہ جادو نہیں کرتے تھے، شیاطین ان کے دور حکومت میں جادو کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا، اور دوسری بات یہ کہ جو معجزات ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، وہ نبی جو انبیاء کرام ہوتے ہیں وہ بھی ان کا ظہور جو ہوتا ہے ان معجزات کا اسی ٹائم کرتے ہیں جب ان کو اللہ کا حکم ہوتا ہے، وہ ہر ٹائم اپنے معجزات کا بھی اظہار نہیں کرتے پھرتے، تو اور وہ ہوتے براہ راست اللہ کی طرف سے ہیں معجزات۔ لیکن جو جادو ہوتا ہے وہ شیطانی عمل ہوتا ہے، اس میں انسانوں کو تکلیف دینا مقصود ہوتا ہے، مخلوق اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو، تو اس میں آگے آ رہا ہے کہ وہ یعلمون الناس السحر، وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو، وہ شیطان جو تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ معاملہ کلیئر کرنے کے لیے کہ حق کیا ہے اور برا کیا ہے، ٹھیک ہے، نا حق کیا ہے، اس کو کلیئر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بابل شہر میں 2 فرشتوں کو نازل فرمایا، ان فرشتوں کے نام ہاروت اور ماروت تھا۔ ان فرشتوں کو وہ معاملہ کلیئر کرنے کے لیے عوام کو نازل فرمایا، فرشتوں کو یعنی کہ آئے عوام میں، وہ فرشتے جو تھے وہ علم سکھاتے تھے، یعنی کہ ایک طرح سے ان کو بتاتے تھے کہ یہ جادو یہ ہے، اس سے دور رہو، یہ صحیح نہیں ہے یہ چیز، اور اگر تم اس پر عمل کرو گے، اس کو سیکھ کے دوسروں کو نقصان وغیرہ پہنچاؤ گے تو تمہارا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، یعنی کہ برائی یہ چیزیں وہ عمل کر کے ان کو ایک طرح سے وہ طریقہ، وہ میتھڈ جو تھا وہ ایک طرح سے وہ بتاتے تھے کہ جادو یہ ہوتا ہے، یہ معجزہ نہیں ہے، یہ جادو یہ ہے، ٹھیک ہے۔ جادو کی نا کئی قسمیں ہوتی ہیں، ایک جادو یعنی کہ ایک تو وہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کا تخیل، یعنی کہ اس کا جو ہے ذہن، اس کا خیالات جو ہیں اس پہ اس کی نظر بندی کر دی جائے، اس کے خیالات کو بند کر دیا جائے، اور جو چیز ہو نہ رہی ہو اس کو وہ دکھ رہی ہو، تو اس طرح کے وہ جو ہیں ثبوت وہ قرآن میں بھی آگے آئیں گے، ملتے ہیں کہ اس طرح کے ایک قسم جادو کی وہ بھی ہوتی ہے کہ انسان کی نظر بند کر دی جائے یا اس کا خیال کو اپنی طرف موڑ دیا جائے۔
تو یہ جو جادو ہوتا ہے یہ شیطان کی مدد کے سوا انسان نہیں کر سکتا. جو بھی یہ جادوگر ہوتے ہیں تو وہ شیطان سے مدد لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا بھی ثبوت جو ہے قرآن میں بھی ہے. جس طرح اچھے لوگوں کی جو ہے امداد فرشتوں کی مدد سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اچھے لوگوں میں کیا ہوتا ہے، مطلب یہ کہ جو چیزیں فرشتوں کو اللہ کو پسند ہیں، مطلب تقوی اختیار کرنا، طہارت، پاکیزگی، بدبو اور نجاست سے اجتناب کرنا، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرنا، اچھے اعمال بہت زیادہ کرنا. تو جو لوگ یہ کام کرتے ہیں تو ان کو اللہ کی طرف سے فرشتوں سے بھی مدد حاصل ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے فرشتے اپنی مدد کے لیے ان کی مدد کے لیے نازل فرماتے ہیں. اور اسی طرح بالکل اسی طرح شیطان کی امداد بھی ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو چیزیں شیطان کو پسند ہیں. اگر انسان وہ چیزیں کرنا شروع ہو جائے، اسی چیز میں اتنا انوالو ہو جائے کہ اس میں اس کی دلدل میں پھنس جائے، مطلب جیسے گندے رہنا، نجاست، اللہ اور اس کے نام سے اللہ تعالیٰ کے اور اچھے کاموں سے دور رہنا، خبیث کاموں کے عادی ہو جانا. ٹھیک ہے، اس طرح ہر وقت نجاست میں، گندگی میں رہنا. اس طرح کے اگر انسان ہوتا جائے تو اس انسان کو بھی جو ہے وہ شیطان کی امداد حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس چیز کو وہ بروئے کار لا کر جو ہے وہ جادو اور وہ کرتے تھے. تو اسی طرح جب وہ دو فرشتوں کو اتارا گیا بابل میں، ہاروت اور ماروت کو، تو وہ ان کو بتاتے تھے کہ ہم جو ہیں تمہیں بتانے آئے ہیں کہ جادو کی حقیقت یہ ہے، لیکن تم نے اس پہ عمل نہیں کرنا، اس پر جو ہے لوگوں کو ایذا وغیرہ اس کو غلط ذریعہ استعمال نہیں کرنا. ٹھیک ہے، جس طرح اب فرض کریں کہ ہم ہندو لٹریچر پڑھنا چاہیں، ہم جو ہے عیسائیت کو پڑھنا چاہیں، یہودیت کو پڑھنا چاہیں، صرف ہم یہ جاننے کے لیے کہ آیا ان کا مذہب کیا ہے، کیسے ہیں وہ. ٹھیک ہے، ان کے مذہب کے نزدیک کیا چیز حلال حرام، کیا چیز اچھی بری، فلاں فلاں. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم وہ پھر پڑھنے کے بعد ہم ویسے ہی ہو جائیں. ٹھیک ہے، اگر اب ہم اس کو جاننا چاہیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، ہم اس کو جان سکتے ہیں. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اچھائی برائی یہ کیا ہے، یا ان کے دین کیسا ہے، کیا ہے، تاکہ ہم اپنے جو ہے عوام، اپنے جو ہیں اپنے حلقہ جو ہے مسلمان، ان کو بتا سکیں کہ ان چیزوں سے دور رہو. ہم اپنی جنریشن کو وہ چیزیں بتا سکیں کہ آپ ان چیزوں سے دور رہو. ٹھیک ہے، تو اسی طرح جو فرشتے اترے تھے وہ جادو کا پیغام لے کر نہیں آئے تھے کہ تم جادو یہ کرتے پھرو. وہ ان کو اس جادو کی حقیقت بتا کر ان کو دور رکھنا چاہتے تھے کہ یہ حقیقت ہے اس کی، تو اس سے تم دور رہو. تو وہ پہلے ان کے پاس آتے یہی سیکھنے کے لیے کہ بتاتے تھے ان کو کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، ہمیں ایک چیز کا علم ہونا چاہیے، ہم آپ سے سیکھنا چاہ رہے ہیں. پھر جب سیکھ کے جاتے تھے تو وہ پھر اس کو مخلوق کو ایذا دینے کا اور ان کو تکلیف دینے کا وہ اس کو ذریعہ بنا لیتے تھے اس جادو کو. وہی اس کی آگے وہ تفصیل آ رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں وما انزل علی الملکین، اور جو اتارا علی الملکین دو فرشتوں پر بھی، بابل شہر میں، ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں کو جو ہم نے اتارا تھا. وہ کیا کرتے تھے، ان کا کام کیا تھا؟ وہ ایک آزمائش تھے. وہ خود بھی بتاتے تھے کہ ہم آزمائش ہیں. وما یعلمانی، وہ نہیں سکھاتے تھے، من احد، کسی ایک کو بھی. وہ کسی ایک کو ایسے نہیں سکھانا شروع کر دیتے حتیٰ کہ یقولا، وہ کہتے تھے انما نحن فتنہ، ہم آزمائش ہیں. یعنی کہ اگر ہم سے آپ نے چیز سیکھنی بھی ہے تو اس کو برائی کے وے میں نہ یوز کرنا. وہ ان کو بتاتے تھے انما نحن فتنہ، ہم تو آزمائش ہیں، فلا تکفر، تم نے کفر نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیتعلمون، اور وہ فرشتے ان کو پھر یہ بھی بتا دیتے تھے کہ اگر کوئی اس کو غلط وے میں استعمال کرے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. یعنی کہ اگلے سیکھنے والے کو سارا کچھ پتہ ہوتا تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے اور پھر میرا انجام کیا ہوگا. فیتعلمون، وہ سیکھتے تھے، منہما، ان دونوں فرشتوں سے وہ سیکھتے تھے، ما یفرقون، وہ چیز جو جدائی ڈالے بھی اس کے ذریعے، ان کے ایسا جادو وہ سیکھتے تھے ان کے ذریعے جو جدائی ڈالے بین المرئی، درمیان خامند کے، و زوجہ، اور اس کی بیوی کے. یعنی کہ ایسی چیز وہ سیکھتے تھے، ایسا جادو سیکھتے تھے کہ جس کے ذریعے میاں بیوی میں جدائیگی ڈال سکیں. اللہ فرماتے ہیں وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، نہیں ہے وہ بضارین، نقصان دے سکنے والے، بھی اس کے ذریعے سے، من احد، کسی ایک کو، الا، مگر، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے. کیونکہ انہوں نے بتا دیا تھا شروع میں کہ ہم فتنہ ہیں، ہم آزمائش ہیں، تم ہم سے اس چیز کے بارے میں دور رہو. مطلب اگر سیکھنا بھی ہے تو اس کو صرف نالج کے لیے سیکھو، نہ کہ اس کو غلط استعمال کے لیے سیکھو. تمہیں بس حق اور نا حق کا پتہ چل جائے، اس وے میں آپ سیکھ سکتے ہو. لیکن انہوں نے سیکھا اس کو، اور اس کو وہ برائی کے لیے وہ استعمال بھی کرنے لگے، میاں اور بیوی میں فرق بھی ڈالتے اور دوسری کام بھی وہ اس سے کرتے تھے.
وَيَتَعَلَّمُونَ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ سیکھا انہوں نے ما یضرہم جو نقصان دے ان کو، انہوں نے وہ چیزیں سیکھی جو ان کو نقصان دیں، ولا ینفعہم جو ان کو نہ نفع نہ دے، نقصان والی چیزیں انہوں نے خود جان کر ان سے سیکھی۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا اور بے شک جانتا ہے لمن اشتراہ جس نے بھی خریدا، انہوں نے اس چیز کو بھی جانا ہے، بے شک انہوں نے جانا اس چیز کو بھی لمن اشتراہ کہ جس نے بھی اس کو خریدا ہے، مالہ جس نے بھی اس کو سیکھا ہے خریدا ہے، مالہ نہیں ہے اس کے لیے فی الآخرۃ آخرت میں من خلاق کوئی حصہ، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ان کو فرق بتانا چاہ رہا تھا انبیاء اور جادوگروں میں، ٹھیک ہے نا، اور دوسری بات یہ کہ یہاں پر فرشتوں کو اتارنا بھی اللہ تعالیٰ کا ایک یہ حکمت تھی۔ انبیاء کے ذریعے بھی تو یہ کام اللہ تعالیٰ کر سکتے تھے، لیکن یعنی کہ انبیاء جو تھے ان کو سکھاتے، لیکن اللہ تعالیٰ انبیاء اور اس میں فرق کرنا چاہتا تھا کہ جو نبی ہیں ان کا پیشہ جادوگری نہیں ہے، ٹھیک ہے، جادوگروں اور اس میں اللہ تعالیٰ امتیاز دلانا چاہتا تھا، کیونکہ ایک طرح سے تو انبیاء بھی ایک فریق تھے، کیونکہ وہ لوگ جو تھے انبیاء کو بھی وہی چیز سمجھ رہے تھے جو جادوگروں کو سمجھ رہے تھے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے فرق کرنا تھا نا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تیسری جنس کو بھیجا، یعنی کہ فرشتوں کو بھیجا ان کو سمجھانے کے لیے کہ جو انبیاء کے معجزات ہیں وہ اللہ کی طرف سے اور وہ اچھائی کے لیے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو شیطان نے جادو وغیرہ سکھائے ہوئے ہیں یہ اچھی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس چیز میں یعنی کہ وہ فرق رکھا اور انبیاء کو اس جادوگری سے محفوظ رکھا، اس کے علم سے بھی محفوظ رکھا، اللہ تعالیٰ نے دور رکھا، اس کا علم بھی یعنی کہ ان کو مخلوق کو دلانے کے لیے ان کو سورس نہیں بنایا، انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے سورس نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو وہ ذریعہ بنایا ہے کہ دیکھیں انبیاء کا کام جو ہے وہ جادوگری نہیں ہے، انبیاء کا کام جو ہے وہ انسان کو راہ راست پہ لانا ہے۔ تو اس میں یہی پھر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے وہ چیز سیکھی جو یعنی کہ یہ امتیاز بتانا تھا، دکھانا تھا یہ فرق اللہ تعالیٰ نے کہ انبیاء الگ چیز ہیں، جادوگر الگ چیز ہیں، جادوگر جو ہیں وہ شیطان کا حکم مان رہے ہیں، شیاطین کو خوش کر رہے ہیں، انبیاء تو اللہ کے حکم پر ہوتے ہیں، تم اس چیز کو سمجھو۔ وہ الٹا اس میں وہ ہو گئے کہ وہ فرشتوں سے بھی جادو سیکھ کے الٹا نقصان دینے لگے عوام کو۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے جان لیا، وَلَقَدْ عَلِمُوا بے شک انہوں نے جان لیا کہ جس نے بھی سیکھا ہے اس کو، مالہ نہیں ہے اس کے لیے، جس نے بھی بیچ ڈالا ہے اپنے نفس کو اس جادو کے بدلے میں، نہیں ہے اس کے لیے فی الآخرۃ آخرت میں من خلاق کوئی حصہ، وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ اور بری ہے وہ چیز، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں شرو بیچا ہے بھی، اس کے بدلے میں انفسہم اپنے آپ کو، یعنی کہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا ہے، جادو سیکھا ہے، برائی سیکھ لی ہے، اس کو اپنا لیا ہے، اس کو یوز کر رہے ہیں غلط وے میں، تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ چیز ان کے لیے بہت بری ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کہ وہ جانتے ہوتے، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ اور اگر وہ آمنوا ایمان لاتے، وَاتَّقَوْا اور وہ پرہیزگار ہوتے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی لاتے اور پرہیزگار بھی ہوتے رہتے، شیطان سے بچتے رہتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ تو وہ ٹھکانہ پاتے اللہ کے نزدیک، خیرٌ بہتر، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ بہتر ٹھکانہ پاتے۔ لَوْ كَانُوا مِنْ عِندِ اللَّهِ خیر تو وہ بہتر ٹھکانہ پاتے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ جو آیا ہے نا جادو کا تذکرہ، اور وہ تو جادو کا وجود اب بھی ہے اور اس کا اثرات اب بھی ہیں، لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ جادو کیا ہے اور کن لوگوں پر اثر کرتا ہے اور کون لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جو اللہ والے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا، اللہ تعالیٰ نے کہ ان کا زور جو ہے انہ لیس لہ علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، اس کا زور اللہ والوں پر اور جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اس پر جو ہے جادو کا زور، جادو کا اثر نہیں چلتا، ٹھیک ہے، ان پر ضرور چلتا ہے جو ان چیزوں کو مانتے ہیں، یعنی کہ جو بندے اس چیز سے ڈرتے ہیں، جو اس چیز کو مانتے ہیں کہ ہاں بھی اثر کر جاتا ہے، ڈرنا چاہیے، تو وہ ان پر جو ہے وہ پھر اثر بھی کرتا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا توڑ قرآن کریم میں خود فرما دیا ہے۔ سورہ ناس اور سورہ فلق جو ہے آپ ان کو پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، کیونکہ یہودیوں نے نبی کریم پر بھی جادو کرنے کی کوشش ایک کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ چیز اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو سکھا دی تھی کہ اے نبی آپ یہ پڑھتے رہیں، اور دوسرا اللہم اعوذ بک من ہمازات الشیاطین، اور دوسرا قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق، یہ جو قل ہیں آخر انسان یہ پڑھتا رہے، انشاءاللہ وہ اس چیز کا جو ہے اثر نہیں ہوگا انسان کے اوپر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔